بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں صدقہ دے تو کوئی ایسی دعا نہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کے تو پھر اس کی قبول نہ کرے اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ حسب توفیق صدقہ دینا چاہیے۔ اگر کسی انسان کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ صدقہ نہیں دے سکتا مگر کسی کا دکھ درد بانٹ لے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر اس انسان کے کتنے بھی نقصان ہو گئے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میرے نقصان کیسے پورے ہوں گے اور وہ پریشان ہے، تو ماہ رجب کے مہینے میں اسے چاہیے کہ استغفار پڑھے، تو انشاءاللہ جتنے بھی اس کے نقصان اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے غیب سے اس کے لیے ایسی روزی فراہم کرے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رجب دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رجب کی نہر کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ روایات میں ہے کہ جنت کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے اور اس کا نام رجب ہے، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ماہ رجب میں ایک بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس نہر سے پانی پلاتا ہے اور فرماتا ہے جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں وہی لوگ جاتے ہیں جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں صدقہ لازمی دے دیا کریں، کیونکہ جو رجب کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے تو اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اب ٹائم ضائع کیے بغیر چلتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کرو گی تو انشاءاللہ آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ خواہش ہے، وہ اپنے ذہن میں ہی رکھنی ہے۔ خلوص سے نیت اور دل اور یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک فضل و کرم سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو آپ کی خواہش ہوگی، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے یا کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت نیاب عمل ہے، بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ میری پیاری بہنیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں، کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ اتوار والے دن نماز فجر کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز ظہر کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحج کے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے جس طرح ایک بچہ اپنے مانگ سے مانگتا ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز عصر آپ ادا کریں گے تو صرف آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کر لینی ہے۔ 313 مرتبہ نہیں، 786 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کو پڑھنا ہے۔ پھر بعد نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے، مگر یاد رہے کہ ہر نماز کے بعد جب آپ نفل ادا کریں صلاۃ الحاجت کے تو اس میں آپ نے 12 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے، اور اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، رو کر گڑ گڑا کر، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، سجدے میں جا کر رو کر
گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے جائز کاموں کے لیے، برکت کے لیے، بچوں کے لیے اپنے دعا مانگنے، اور خاص کر اس مقصد کے لیے دعا مانگنے جس کا اپنے ارادہ دل میں رکھا ہوا ہے۔ جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں ہی رکھ کر خلوص نیت سے اور خلوص دل سے اپنے دعا کرنی اور یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے بابرکت کے صدقے آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔